چھوٹ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. اور اسی آخری اشیاء میں اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے جس کی عبادت ہزاروں مہینوں سے اور کئی سالوں سے اس کی عبادت بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا تذکرہ فرمایا کہ اس نے 83 سال عبادت کی ہے اور 83 سال کی عبادت بھی ایسے کی کہ ایک لمحہ پر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی. صحابہ کرام تھوڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جو عمر اتنی نہیں ہے، بنی اسرائیل کی تو اتنی عبادتیں ہیں اور اتنی عمریں بھی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ میرے محبوب اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں میں ایک ایسی رات دیتا ہوں جو اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں کو یہ رات نصیب نہیں ہوئی. اور وہ رات ہے لیلۃ القدر کی رات ہے. اور اس میں اگر تم قیام کر لو گے گویا کہ تم نے 1000 مہینوں سے زیادہ تم نے عبادت کی ہے، اور اس کی عبادت کئی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ تو 1000 کا جو لفظ ہے یہ جمع کے لیے ہے، مقدار اس سے زیادہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. تو گویا کہ جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی گویا کہ اس نے 83 سال تک عبادت کی، ایک رات کا قیام. اور اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. قرآن مجید کا جو نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اس رات میں لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. پھر آسمان دنیا سے زمین پر بقدر ضرورت اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور 23 سال کا عرصہ لگا اس کو نازل کرنے. اور اس رات کے اندر جو آدمی بھی اہتمام کے ساتھ عبادت کرتا ہے، چونکہ لیلۃ القدر میں انسان کی زندگی، موت، غمی، خوشی اور کس کو کتنا رزق ملنا ہے، یہ سارے فیصلے تو شب برات میں ہو جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. لیکن اس لیلۃ القدر کی رات میں یہ سارے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے اس رات میں جو ہم نے اعمال کرنے ہیں وہ سب سے بڑا عمل تو عشاء کی نماز ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا. اور پھر اس رات میں صلاۃ التسبیح ہے. صلاۃ التسبیح کا ہم نے اہتمام کریں. حضرت ابن عباس
صلاۃ و تسبیح کی نماز جو ہے اس کو روزانہ پڑھ لیا کرو، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لو، ہفتے میں بھی ممکن نہیں ہے تو مہینے میں بھی اگر ممکن نہیں ہے تو پھر سال میں ایک دفعہ پڑھ لو، اور اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو پھر زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لو۔ تو میرے دوستوں، اگر ہم سے بھی روزانہ ممکن نہ ہو سکے، ہفتے میں نہیں، مہینے میں نہیں، سال میں نہیں، تو کم از کم ہم لیلۃ القدر میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیں۔ بڑی فضیلت والی نماز ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس نماز کے پڑھنے سے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس لیلۃ القدر کی رات میں فرشتوں کی جماعت اترتی ہے زمین پر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، چونکہ جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر آنا انبیاء علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد بند ہو گیا۔ اب وہ صرف لیلۃ القدر کی رات ہی میں زمین پر اترتے ہیں، اور اکیلے بھی نہیں آتے، پوری فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، 70,000 فرشتے ان کے ساتھ اترتے ہیں، اور زمین پر اتر کر ان کے ہاتھ میں لال قسم کی جھنڈیاں ہوتی ہیں، اور ایک جھنڈی وہ بیت اللہ شریف میں گاڑ دیتے ہیں، ایک جھنڈی جو ہے روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گاڑ دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، ایک بیت المقدس پر، ایک کوہ طور پر، پھر اس کے بعد پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو جاتے ہیں، جو لوگ اس رات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یاد رکھو، جن کی دعا پر فرشتے آمین کہیں، واللہ ان کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک تردد نہیں، یقینی طور پر ان کی دعائیں قبول ہوگی۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، اِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ایک یہ ہے کہ ہر مسلمان کی دن اور رات میں ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو وہ مانگتا ہے قبول کی جاتی ہے، یعنی دن میں مانگے، رات میں مانگے، روزانہ ایک نہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ایسے رمضان المبارک کا مہینہ برکت اور رحمتوں والا ہے، تو ہم اس میں جتنا زیادہ ہو سکے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے، اور دعا ایک مستقل عبادت بھی ہے، تو اس لیے ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ سحری میں دعا قبول ہوتی ہے، افطاری میں قبول ہوتی ہے، پھر اسی طریقے سے جو لیلۃ القدر کی رات آ رہی ہے، اس میں ہم خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے بخشش مانگیں، اپنے مرحومین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، تو اللہ رب العزت سے آدمی خوب رو رو کے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرائے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں اگر ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے اور جبرائیل امین کی بددعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، تو ایسی بددعا سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے، رمضان کے آخری چند دن رہ گئے ہیں، ہم ان کو جو ہے نا غنیمت سمجھیں اور عبادت میں گزاریں۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے جو آخری اشرے ہوتے ہیں، آخری اشرا جو ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور ان آخری دنوں کو ہم کہاں گزارتے ہیں؟ بازاروں میں، عید کی شاپنگ میں۔ اور بھائی یہ تو پورا سال ہم کرتے رہتے ہیں، بازار پورا سال کھلے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت پورا سال تھوڑی اتنا برس نہیں ہوتی جتنا رمضان میں برستی ہے۔ پھر اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ آخری جو رات ہوتی ہے شب عید، اس کو بھی ہم بازاروں میں ضائع کر لیتے ہیں۔ حالانکہ شب عید جو رات ہے، آخری رات، چاند رات جس کو کہتے ہیں، یہ رات بھی بڑی اہمیت والی رات ہے۔ اس رات میں بھی اللہ رب العزت کئی لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جتنا پورے رمضان میں لوگوں کو معافی ملتی ہے، اتنی مقدار میں اللہ رب العزت چاند رات میں لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم یہ رات بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں، یہ رات بھی ہمیں عبادت میں اور
کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے